ایک دن لالا کی ماں نے بیٹی کا رخ معلوم کرنے کے لیے یہ ذکر چھیڑ دیا، بیٹی زمانے کا یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ لڑکیاں جب سیانی ہو جاتی ہیں تو انہیں پرایا گھر آباد کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تو تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کا انتظام کیا جائے۔ لالا نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور لجائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم پرائے گھر بھیجنا ہی چاہتی ہو تو میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جو اتنا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو۔ بیٹی کے مزاج اور اس کی روح کی نفاست سے گھر والے بخوبی واقف تھے۔ قد و قامت اور صورت و شکل ہی نہیں، اس کے خصائل اور عادات بھی عام لڑکیوں سے بالکل مختلف تھے۔ اس کے ذوق طبیعت کا پیمانہ ہی سب سے جداگانہ تھا۔ نہ اس کی کوئی سہیلی تھی، نہ دل بہلانے کے لیے اس نے کوئی کھیل کھیلا تھا۔ دنیا کی عام روش سے ہٹ کر وہ ایک تنہا اور منفرد طرز زندگی کی خوگر بن گئی تھی۔ اس کا خیال معلوم کرنے کے بعد آئے ہوئے سارے پیغامات مسترد کر دیے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی بیٹی کے پسند کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد ایک دن سونار کی بیوی سید شریف کے گھر آئی۔ دوران گفتگو میں لالا کے رشتے کی بات نکل آئی۔ سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا، سنا تھا کہ لالے کے لیے بہت سارے پیغامات آئے ہیں، ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ زیادہ انتظار مت کرو، کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر بچی کے ہاتھ پیلے کر دو، جوان بیٹی سر پہ بوجھ بنی رہتی ہے۔ سونار کی بیوی نے اداس لہجے میں جواب دیا، بہن کیا بتاؤں، ہم لوگ بھی اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں۔ جتنے بھی پیغامات آئے ہیں وہ سب واپس کر دیے گئے۔ درمیان میں بات کاٹتے ہوئے سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا، کیا ان میں سے کوئی بھی رشتہ قابل قبول نہیں تھا؟ سونار کی بیوی نے معذرت خواہ لہجے میں جواب دیا، بہت سے رشتے خاندان کے معزز گرانوں سے آئے تھے، کچھ رشتے راجاؤں اور جاگیرداروں کے بھی تھے، لیکن لالا نے ایک ایسی شرط لگا دی ہے کہ انہیں واپس کرنا پڑا۔ بہن تمہیں بھی اس سے انکار نہیں ہوگا کہ یہ سودا زبردستی کا نہیں۔ بچی کی مرضی کے خلاف کوئی رشتہ اس کے سر پر مسلط کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ بے چھوئی ہوئی شاخ کی ایک نازک کلی ہے، کہیں مرجھا گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ بچی کا کہنا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرو جو ایسا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہو۔ کئی مہینے سے لالا جی کے بابو جی ایسے بر کی تلاش میں نگر نگر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ تحقیق کرنے پر بھی کوئی نہ کوئی خامی نکل آتی ہے۔ ہم اپنی لالا کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، جب تک ایسا بر نہیں مل جائے گا ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ سارا قصہ سننے کے بعد سید شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری لالا جس گھر کے خیرات میں ملی ہے اس کی دیواروں کا سایہ بھی تو اس پر پڑنا ہی چاہیے۔ برا نہ مانو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، اس کی راہ میں حائل ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ سونار کی بیوی نے چونک کر دریافت کیا، بہن تمہاری بات کا مطلب میں سمجھ نہیں سکی، کیا نصیب دشمناں میری لالا کے دن خراب آنے والے ہیں؟ سید شریف کی بیوی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، توبہ کرو، کیسی منحوس بات تم اپنی زبان سے نکال رہی ہو۔ تمہاری لالا پر پاک روحوں کا سایہ ہے، کبھی اس کے خراب دن نہیں آ سکتے۔ دراصل میری بات کا مطلب یہ تھا کہ اس کی زندگی کی بھاگ دوڑ کسی بالائی طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سونار کی بیوی اپنے گھر واپس چلی گئی تو شوہر اس کا نہایت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا چہرہ بہت شگفتہ تھا، اپنی خوشی کو ضبط نہ کر سکا، نظر پڑتے ہی چیخ اٹھا، مبارک ہو لکشمی، بہت ہی شاندار اور بھروسے کے قابل بر مل گیا۔ یہاں سے 7 میل کے فاصلے پر نور الدین پور نام کا جو گاؤں ہے، وہیں برادری کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر 25 سال ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے اسے ایک پہنچے ہوئے فقیر کی صحبت نصیب ہو گئی تھی۔ آج تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، محلے کے لوگ بھی اسے نہیں پہچانتے۔
اپنے باپ سے اس نے زرگری کا فن سیکھ لیا ہے، گھر ہی میں بیٹھے بیٹھے گزر بسر کے لائق کما لیتا ہے۔ اس کی صرف ایک بوڑھی ماں ہے۔ مدت ہوئی باپ کا انتقال ہو گیا۔ سارا گاؤں اس بات کا شاہد ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ بہت ہی نیک، پاک دامن اور شرمیلا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ صورت شکل تو ایسی پائی ہے کہ دل میں بٹھا لینے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے اس کے گھر میں دھن دولت نہیں ہے، لیکن ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور صحت مند ہے۔ اپنی ماں سے اس نے بھی کہہ رکھا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جس لڑکی نے ساری زندگی کسی غیر مرد کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ بیوی یہ تفصیل معلوم کر کے باغ باغ ہو گئی۔ اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ رشتہ قبول کر لیجئے۔ دھن دولت کوئی چیز نہیں ہے، لڑکا کھرا ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کا دیا بہت کچھ ہے۔ مالک کا نام لے کر کل شبھ گھڑی میں منگنی کی رسم ادا کر آئیے۔ میاں بیوی کے مشورے سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ دوسرے دن سنار نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔ سید شریف کی بیوی نے بھی اس رشتے کو بے حد پسند کیا۔ لڑکے کی طرف سے شادی کی جملہ رسومات کا خرچ بھی سنار ہی نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اب دونوں طرف نہایت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اچنبے میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچ گئے، لیکن گھر ہی دیکھ کر انہیں واپس لوٹ آنا پڑا۔ آج سنار کے گھر میں مسرت و نشاط کی فصل بہار آ گئی تھی۔ اندر سے باہر تک ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ بڑی آرزوؤں کے بعد اکلوتی بیٹی کی شادی کے یہ دن نصیب ہوئے تھے۔ ارمانوں کے ہجوم میں آج لالا دلہن بنائی جا رہی تھی۔ ایک مہینہ تک ہلدی کے اپٹن نے اسے آب زر کی طرح چمکا دیا تھا۔ فنکار مشاطاؤں نے جب اسے بنا سنوار کر حجلۂ عروسی پہ پہنچایا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو کے رہ گئیں۔ شفاف جھیل کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر، کالی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگمگاہٹ اور بیچ میں سندور کی لالی، موسم برسات کے ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر اتار لائی تھی۔ ہزار اہتمام کے باوجود گھونگھٹ کا چلمن اس مہوش کی چاندنی پر حائل نہیں ہو سکا تھا۔ فرط حیا سے جھکی ہوئی پلکوں کا عالم سوئی ہوئی قیامت کا صحیح نمونہ تھا، اور شادی کا سرخ جوڑا زیب تن کر لینے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ کسی لالا زار کی پری اتر آئی ہے۔ آج حسن و شباب کا عروج اس نقطۂ انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ اپنے وقت کی سینکڑوں مہلکائیں محروم واپس لوٹ گئیں، جو اس زہرہ جمال کا شہرۂ حسن سن کر صرف ایک جھلک دیکھنے کا اشتیاق لے کر آئی تھیں۔ سید شریف کی بیوی کے سوا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ شام ہوتے ہی شہر کے معززین جمع ہونے لگے۔ اب بارات کے خیر مقدم کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فانوسوں کے نقاب میں جلتے ہوئے چراغوں کی لمبی قطار بارات کے آگے آگے چل رہی تھی۔ جو ہی بارات دروازے پر پہنچی، دولہا کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آیا کہ پھولوں کی لڑیوں میں ایک شرم و حیا کا مجسمہ چھوئی موئی کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دولہا کی آرتی اتاری۔ اس کے بعد منڈپ میں ایک مخصوص جگہ پر اسے بٹھا دیا گیا۔ رات ڈھل گئی تو شہر کے سب سے بڑے پنڈت نے چند اشلوک پڑھ کر دولہا اور دلہن کے درمیان بیاہ کا رشتہ جوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ عارضی درشن کے وقت کا منظر بڑا ہی رومان انگیز تھا۔ پہلی مرتبہ آئینے کے اندر دولہا نے ایک زہرہ جمال دوشیزہ اور پارسا دلہن کے چہرے کا عکس دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر حسن و زیبائی کے تیر و ترکش سے مسلح تھے۔ دونوں میں سے کسی کا وار خالی نہیں گیا۔ ایک دوسرے کے نشتر سے دونوں
گھائل ہو کر رہ گئے۔ دلوں کے نازک آبگینے نظر کی چوٹ سنبھال نہیں سکے۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ دوسرے دن دوپہر ڈھل جانے کے بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دلہن کی پالکی دروازے پر لگا دی گئی۔ جس لاڈلی بیٹی کو 20 سال تک پلکوں کے سائے میں پالا تھا، آج اسے جدا کرتے ہوئے ماں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ رخصت کی گھڑی قیامت سے کم نہیں تھی۔ باپ کو غشی پر غشی آ رہی تھی۔ ماں شدت کرب سے پاگل ہو گئی تھی۔ سید شریف کی بیوی لالہ کو اپنی بازوؤں کی گرفت میں دروازے تک لے گئی، سر پر ہاتھ رکھ کر کربلا والے سرکار کی دہائی دی اور پالکی میں سوار کر دیا۔ آہ و نالہ و گریہ و بکا کے شور میں لالہ پرائے گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ کہاروں نے دلہن کی پالکی اٹھائی، دولہا کی سواری آگے بڑھ گئی۔ جب سے غریب سنار کے ساتھ لالہ کی شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جاگیردار کی راجپوتنی بیوی غیظ و حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ آج آتش انتقام کے بھڑکنے کا دن تھا۔ صبح ہی سے اس کے ہر کارے منٹ منٹ کی خبر دے رہے تھے۔ عین دوپہر کے وقت ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ خبر ملی ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد دلہن رخصت کر دی جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی راجپوتنی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تیوری چڑھا کر اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، تیری رگوں میں راجپوت کا سچا خون ہے، تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے سنار کی بیٹی کی پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس ہو سکتا ہے، لیکن راجپوت کی قسم واپس نہیں ہو سکتی۔ بیٹے نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا، کسی طرح کا چنتا مت کرو ماں، سارا انتظام مکمل کر لیا گیا ہے۔ نور الدین پور کے راستے میں جو گھنا جنگل پڑتا ہے، وہاں ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہمارے سپاہی پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہیں جا رہا ہوں، انتظار کرو، شام ہوتے ہوئے پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے گی۔ نور الدین پور سے میل بھر کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل پڑتا تھا، جس کی لمبائی 8 میل اور عرض 3 میل کا تھا۔ سورج کی ٹکیا تیزی سے افق کی طرف ڈھل رہی تھی۔ کہار دولہا اور دلہن کی پالکیاں لیے ہوئے اتنے تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ باراتی پیچھے رہ گئے۔ یوں ہی بیچ جنگل میں پہنچے، قریب ہی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پلک جھپکتے ننگی تلوار چمکاتے ہوئے 10-15 کڑیل جوانوں نے پالکیوں کو گھیر میں لے لیا۔ کہار اپنی جان کے خوف سے بے تحاشا پالکی چھوڑ کر بھاگ گئے۔